نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کائنات کے اندر جن و انسان اور فرشتے یہ تین مخلوقات اشرف المخلوقات ہیں، اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ غیر مکلف ہے۔ جن و انسان مکلف ہے، فرشتے وہ مکلف نہیں ہے احکام شرعیہ کے نماز روزے زکوٰۃ۔ باقی یہ ہے کہ ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ان کی مقرر ہے، عرش کے اٹھانے پر، ہواؤں کے چلانے پر، دنیا کی بہت سے یہ کہ نظام پر اللہ پاک نے ان کی جو ذمہ داری لگائی ہے۔ خواہشات نفسانی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، جیسے انسان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے، اور یہ نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے گناہ کرنے پر، نافرمانی پر، اور جنات کے اندر بھی اسی طرح یہ چیز ہے، فرشتوں میں یہ نہیں ہے۔ فرشتوں کی گارنٹی مل گئی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ بالکل معصوم ہے۔ پھر جن و انسان کے مقابلے میں اللہ پاک نے جنات کے مقابلے میں انسان کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے اور مقام دیا ہے، اور انسان اور فرشتوں کا آپس میں جو مقابلہ ہے، اس مقابلے میں مجموعی لحاظ سے پھر انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ یعنی انبیاء کی پاکیزہ اور مقدس جماعت کو آپ انسانوں کے ساتھ شامل کر کے پھر اس کے بعد آپ کہیں گے انسان بحیثیت انسان وہ مجموعی لحاظ سے فرشتوں سے افضل ہے۔ باقی آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ انفرادی طور پر کہہ دیں کہ جب انسان فرشتوں سے افضل ہے تو میں جبریل سے بھی افضل ہوں، میں میکائیل علیہ السلام سے افضل ہوں، اسرافیل علیہ السلام سے افضل ہوں۔ اس کی اجازت علماء نہیں دیتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجموعی لحاظ سے انسانوں میں چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ جماعت ہے اور صحابہ ہے، تابعین ہے، اس اعتبار سے فرشتوں سے وہ افضل ہے۔ پھر انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوق وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور انبیاء کے پھر آپس میں مراتب ہے۔ کوئی نبی افضل ہے، کوئی مفضول ہے، سارے کے سارے اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کا معنی ہوتا کہ اقرباء اللہ، اللہ کے قریبی۔ اب میرے سامنے جو پہلی صف ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے، دوسری صف ہے وہ بھی قریب ہے لیکن بنسبت پہلی صف کے وہ کچھ یہ کہ فاصلے پر ہے، تیسری صف کچھ اور فاصلے پر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب بھی اسی طرح ہے۔ وہ سب اولیاء اللہ، اقرباء اللہ، اللہ کے قریب ہے، لیکن ان میں فرق ہے ان کے مراتب میں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کی پاکیزہ جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔
پھر انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، آپ کی شاگردوں کی جماعت ہے۔ صحابی کا ترجمہ ہی شاگرد ہے، صحابی کا ترجمہ ہی شاگرد کے ہیں۔ ہم اردو میں، بروئی میں، بلوچی میں، عام زبانوں میں صحابی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ ہی شاگرد کے ہیں۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو اور آپ کی زیارت بھی کی ہو اور آپ کی رفاقت اس کو نصیب ہو اور ایمان کی حالت میں موت بھی آ گئی ہو۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کی لسٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر دیا، رجسٹر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر دیا، نام بھی ان کے لکھے گئے کہ وہ ان کو صحابی لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے شاگرد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں نبی کی جماعت میں وہ لوگ جڑیں گے جو دل و جان سے نبی کے ساتھ ہوں۔ نبی کی شاگرد وہ بنیں گے جو دل و جان سے ہوں۔ منافق اوپر سے ہوتا ہے لیکن دلی طور پر وہ نبی کا شاگرد نہیں ہوتا، دلی طور پر اس کو محمد رسول کو کافر ہوتا ہے منافق۔ ظاہر ہے کہ پاخانے پر اگر آپ جیسے کہ لڈو پر چاندی کے ورق لگاتے ہیں، لڈو پر آپ نے دیکھا ہوگا، لڈو پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں، کسی زمانے میں ہوتا تھا، چاندی کے وہ ورق لگاتے لڈو پر۔ اب پاخانے کو گول کر کے اس پر اگر آپ لڈو کے ورق لگا دیں گے وہ پاخانہ لڈو نہیں بنے گا، پھر بھی پاخانہ ہے۔ منافق دو قسم کے ہیں، ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے، وہ دلی طور پر اسلام کو صحیح سمجھتا ہے، اللہ اور انبیاء کو صحیح سمجھتا ہے، اللہ کے وجود کے بھی قائل ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے برگزیدہ اور منتخب اور بھیجے ہوئے رسول سمجھتا ہے، اور آسمان سے جو پیغام وہ لے کر کے آتے اس کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن دلی طور پر اس کی کمزوری ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، عملی طور پر اس کی کمزوری، حج نہیں کرتا، یہ منافق کفر کے اس میں نہیں آئے گا، یہ کافر نہیں ہے، یہ کمزور قسم کا مسلمان ہے۔ دلی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں جب محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہوں اور آپ کی جماعت میں جب میں جڑ گیا ہوں تو پھر یہ کہ میری ذمہ داری نماز بھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اخلاقیات ہے، پورا قرآن ہے، لیکن میری عملی کوتاہی ہے کہ میں فتنوں کا شکار ہو گیا ہوں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، وہ اپنی اس سزا کو نماز نہ پڑھنے کے، روزہ نہ رکھنے کے اور دین پر نہ چلنے کی سزا بھگتے گا۔ اللہ کا نظام یہی ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، کہ سزا ضرور وہ اپنے گناہوں کی بھگتے گا، لیکن سینے کے اندر چونکہ کلمہ ہے اور دین کی عظمت ہے تو آخر لا الہ الا اللہ انشاءاللہ اس کو نجات دے گا اور جہنم سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ایک اللہ کا نظام ہے اور ایک اللہ کا یہ کہ فضل ہے، ایک عدل ہے۔ دیکھیے کہ عدل تو یہ ہے کہ آپ نوکری کر رہے کسی سرکار کے، نوکری ہے، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اور میں ویسے آپ کے اس افسر کے پاس آتا ہوں، میری کوئی نوکری نہیں ہے، تو وہ اگر مجھے ویسے کچھ پیسے دیتا ہے، میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، یہ اس کا فضل ہوگا، آپ کے ساتھ اس کا عدل چل رہا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ایک نظام ہے، نظام عدل ہے۔ اس نظام عدل کے تحت یہ ہے کہ دین سے جو آدمی عملی طور پر باغی ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے اندر کوتاہی، عملی طور پر کوتاہی ہوگی تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ باقی خدا پاک بہت سے بندوں کو معاف کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا، بہت سے بندے علی رؤوس الاشہاد، اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبدی اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، میرا بندہ آپ کو یاد ہے فلاں جگہ آپ نے چوری کی، فلاں جگہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، فلاں کا مال آپ نے حرام کھایا، فلاں کو آپ نے تھپڑ مارا، حتیٰ یقررہ بذنوبہ، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کو گنوائیں گے، اتنے گنوائیں گے، گنوا کر کے وہ بندہ اب کانپنے لگے گا اور خود اقرار اور اعتراف کرے گا کہ جی ہاں یہ مجھ سے ہو گئے ہیں۔
اور اللہ فرمائیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو یہ آخری بالکل یہ ہے کہ مایوسی کے درجے میں آ کر کے جی میں شاید جہنم جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے آپ نے چوری بھی کی، آپ نے ڈاکہ بھی ڈالے، دنیا کے اندر جیسے میں نے آپ کو چھپا کے رکھا، آج بھی آپ کے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں اور آپ کی مغفرت کر لیتا ہوں، چلو۔ لیکن یہ بہت کم ہوں گے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا فضل ہے اور ایک اللہ کا عدل ہے، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے عدل اور اللہ کے نظام کے تحت یہ ہے، اللہ کے نظام کے تحت انسان اپنی سزائیں وہ بھگتے گا، سزا بھگت کر کے جائے گا۔ یہ منافق میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے عملی کوتاہی ہے یہ کافر نہیں ہے، یعنی کتنے ہمارے ملک کے اندر ہے اور کتنے بلاد عرب کے اندر ہے، خود مکہ میں مدینے میں لاکھوں لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بھلا کرے وہ یوں سمجھیے کہ ظاہری طور پر دین کے باغی ہے، لیکن ماشاءاللہ ان سے پتہ کرو دین کا درد۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مولوی لوگ اور تبلیغی لوگ ہم یہ ہے کہ دین کے زیادہ ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہم لوگ زیادہ ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہماری ٹھیکیداری، لیکن جب دین پر برا دن آتا ہے، نبی پر برا دن آتا ہے، قرآن کے لیے کوئی فتنہ اٹھتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی تقریر ہوتی ہے، یہ داڑھی منڈے لوگ ایسی قربانیاں دیتے ہیں کہ واہ مولوی خاک میں ملے۔ ختم نبوت کی بات جب اٹھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے وکلاء ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی طبقہ جو ہمارے مسلمان بھائی، اور وہ بالکل شکل و صورت ان کی سارے گوروں کی ہے، انگریز کی ہے، لباس ٹائی سب کچھ، تو ہم لوگ فتویٰ بازی میں جلدی کر کے ان کو کافر قرار دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کا آتا ہے، جب صحابہ کی بات آتی ہے تو سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ آپ کے وکیلوں نے کہ بعض اس قسم کے لوگ ہیں آدمی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کے ملک میں اس طرح رہ رہا ہے، اس شکل و صورت کے مالک، لیکن جب محمد رسول اللہ پر برے دن آتے، ختم نبوت پر برے دن آتے، ماشاءاللہ وکیلوں نے احتجاج کر کے اپنے کوٹ بھی آگ لگا دی، ان کو جلا دیے۔ مولوی صاحب پیچھے مولوی صاحب کی تقریر ہوتی ہے، اللہ جزا خیر دے اس کو، وہ تقریر صرف اس نے رٹا لگائی اور یاد کیا ہوا، اور تبلیغی تو ایسا کام کرتا بھی نہیں ہے وہ اس قسم کا، ان کے یہاں بس صرف یہ ہے کہ تقریر کر لو، لوگوں کو پیار محبت سے، کوئی نبی کو کوئی گالی دے دے کچھ کر دے، اس کے لیے تو یہ مولوی صاحب چونکہ زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ عملی کمزوری، عملی کوتاہی مسلمانوں میں ہے، لیکن ان کو منافق نہیں کہا جائے گا، منافق تو پکا کافر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر عملی کمزوری ہے لیکن دلی طور پر اس کو یقین ہے کہ خدا برحق ایک ذات ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے اپنے انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے ایک نظام مقرر کیا، اور اس نظام کو لانے والا اور اس کی تشریح کرنے والے وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ میری عملی کوتاہی ہے کہ میں ماحول کا اتنا شکار ہو چکا ہوں، فتنوں کا شکار ہو چکا ہوں، اور لیکن اپنے آپ کو ندامت کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ہے کہ پشیمان ہے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے کہ جی میں کبھی بھی مجھے بے چین ہے کہ ان فتنوں سے نکل کر کے اس ماحول سے میں اس چیز پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ درگزر فرمائیں گے، اللہ اس کے ساتھ۔ لیکن منافق ایسا نہیں ہوتا، منافق وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بہترین قسم کی نماز بھی پڑھے گا، اور منافق کی بڑی داڑھی بھی ہوگی، لیکن دلی طور پر جیسے محمد سے اس کو نفرت ہے، قرآن سے نفرت ہے، خدا کی پناہ۔ منافق پھر وہ تاڑ میں رہتا ہے، وقت صرف ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اور مسلمانوں سے وہ رعایت مراعات سہولیات حاصل کرنے کے لیے وہ صرف یہی کرتا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس طرف یہ ہے کہ گیم کہاں کا ہے، سورج کس طرف، سورج کا رخ اور ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، وہ اسی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ منافق ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو جو پیدا کیا، انبیاء سب سے پاکیزہ جماعت ہے، اور پاکیزہ ان کے بعد پھر یہ ہے کہ صحابہ ہے۔ انبیاء کی بھی آپس میں مراتب ہے اور صحابہ کی بھی آپس میں مراتب ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اللہ پاک نے کسی بھی مخلوق کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے، اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی ہے کہ میں نے ان کا امتحان لیا اور میں نے ان کو امتحان میں پاس کیا ہے۔ یہ کسی مولوی کے بارے میں نہیں ہے، میں عبد القادر جیلانی پہ قربان جاؤں،
اور میرے ماں باپ قربان جائے، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن کسی بزرگ کے بارے میں یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ نے خود کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دی ہے کہ بس ان کی میں نے مغفرت کر دی ہے نام لے لے کر کے، اور اس جماعت کے بارے میں متعین طور پر کہا گیا، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ صرف صحابہ ہے۔ نبی کے شاگرد ہیں جن پر محمد رسول اللہ نے محنت کی ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ ہم اپنے شاگردوں کے امتحان ظاہر سے لیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ہمارے وفادار ہوتے ہیں، اندر بعض شاگرد ہم پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اس لیے کہ ہم اندر تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ میرے پاس بھی 2000 بندے پڑھتے، میں ہزاروں مولویوں کو پڑھا چکا ہوں، ہزاروں کو، اور ہمارے شاگردوں میں ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح، کبھی کوئی ایران کا جاسوس ہوتا ہے، کبھی پاکستانی حکومت کا جاسوس ہوتا ہے، وہ ہوتا بھی صف اول میں، اور وہ ہمارے ہاتھ سب سے زیادہ چومتا ہے، اور وہ ظالم اتنا ماہر ہوتا ہے، رونے کا بھی ماہر ہوتا ہے۔ یہ ہے یہ تبلیغی جماعت میں کتنے قادیانی گھس گئے، کتنے قادیانی، کتنے رافضی گھس گئے، تو تبلیغ والے غریب تو ظاہر ہے کہ ان کے دل کو تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، وہ آئیں گے جی تقریریں سنیں گے، راوڑ میں بھی ہوں گے، وہ ہمارے کلاسوں میں بھی ہے، ظاہر ہے کہ جب ہزاروں کو میں پڑھا چکا ہوں، لیکن چونکہ ہماری رسائی صرف اس تک ہے، ہماری رسائی صرف اس تک ہے، ہماری رسائی صرف پگڑی تک ہے، ہماری رسائی صرف سفید کپڑوں تک ہے، ہماری رسائی صرف اس کے نفلوں تک ہے، آگے دل کیا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دل میں ہمارا شاگرد بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر لعنتیں بھیجتا ہے، لیکن محمد کو بتایا گیا کہ آپ کے شاگرد ایسے ہیں، آپ تو دلوں کے بھیدوں کو، رازوں کو جانتے نہیں ہیں، میں اللہ جانتا ہوں، تربیت آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے، انتخاب میرا ہے، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تربیت آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے، رونا آپ کا ہے، آپ روئے، سبحان اللہ۔ ایک تو فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی دلوں کا امتحان لیا، تقوی اور طہارت کا امتحان لیا، لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے عظیم اور مغفرت ہے، ان کی بخشش کے میں نے فیصلے کر دیے۔ کہیں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ واہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ پاک نے بعض لوگوں کو دین دیا ہے، دین میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے پسند بھی کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، خدا نے دین پسند کیا ہمارے لیے، لیکن بعض لوگوں کو دین پسند نہیں ہے، اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہاں کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، یہ الفاظ کہیں کسی کے لیے نہیں ہے۔ تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے تو نہیں ہے۔ کبھی سرکار مجھ سے راضی ہے، میں اندر سرکار سے راضی نہیں ہوں، میں سرکار کا غدار ہوں، اور کبھی میں سرکار سے راضی ہوں، سرکار مجھے شاباش شاباش کر کے وہ مجھ سے راضی نہیں، اوپر سے شاباش شاباش کرتا ہے، یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ پانی پر لکیر نہیں ہے کہ آپ نے لکیر پانی پہ کھینچی تو وہ ختم ہو گیا میٹ میں، یہ پانی کی لکیر نہیں ہے، یہ دلوں پر ہے کہ فرمایا کہ کتب فی قلوب الایمان، محمد کی جماعت کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے، ایمان لکھ دیا۔ اور پھر یعنی عقیدت کا آپ اندازہ کرو کہ کتنی عقیدت ہے۔ عقیدت کا انداز یہ ہے کہ کوئی اپنے ماموں کو شہید کرتا ہے، شہید کیا ماردہ قتل کرتا ہے، جہنم میں پہنچا دیتا، ماموں اس کا کافر ہے، کوئی ماموں، اور کوئی اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، اس لیے صحابی کی نسبت باپ کی طرف نہیں کرتے، محمد کی محبت میں باپ کو بھی قتل کیا اس نے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ ہے، حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں یہی ہے کہ باپ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر نے باپ کو تھپڑ مارا، باپ بھی بوڑھا، وہ بھی داڑھی کے رنگ لگاتے تھے، یہ قتم اور وسمہ ہوتا ہے، اور وہ اس میں یعنی کالا پن ہوتا ہے، لیکن سرخی کی طرف یہ ہے کہ وہ مائل بسرخی۔ ابا نے بھی رنگ لگایا، ابو قحافہ نے، اور حضرت ابو بکر نے بھی، ابو بکر بھی خود بھی بوڑھے تھے، لیکن ایسے کچھ فاصلے پر اس نے کوئی تھوڑی سی گفتگو کی، باب میں رسول پاک ادھر ہے،
اور وہ ادھر ہے. اور ابو بکر کے بارے میں آپ سنتے ہیں روزانہ دن کو، یہ اس میں جمعے میں آتا ہے کہ جی ارحم امتی بھی امتی ابو بکر. وہ خطیب صاحب آپ کو خطبہ میں پڑھے گا ارحم امتی بھی امت. اس کا معنی امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. اس سے زیادہ رحم دل تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت کے سب سے زیادہ نرم دل انسان وہ ابو بکر ہے. لیکن ابو بکر ادھر تو نرم ہے، دین کے سلسلے میں نرم ہے، مسلمانوں پر نرم ہے، لیکن نبی کے سلسلے میں وہ نرم نہیں ہے. نبی کے سلسلے میں ابو بکر نرم نہیں ہے. بلکہ عجیب، آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے چاندی، مال مویشی، اونٹ اور اسی طریقے پر یہ کہ بھیڑ بکریاں، ان سب کے زکوٰۃ کو جمع کیا جاتا تھا بیت المال میں. جو اسلامی حکومت تھی بیت المال میں جمع کیا جاتا. اب پھر اس کو بیت المال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ثوابدید پر کہ غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو، فقیروں کو ہتھیار اس سے خریدنا ہے. ظاہر ہے کہ مکے کے اندر کوئی، مدینے کے اندر کوئی تلواریں تو نہیں بنتی تھیں، تلواریں باہر سے منگاتے تھے. یہ سب کچھ یہ بیت المال میں، یعنی بیت المال کا جو اصل والی ہے، جو حاکم ہے اور جو امیر المومنین ہے خلیفۃ اللہ و محمد رسول اللہ ہے، یہ سارا عاملین اس پر مقرر ہوتے تھے، وہ عاملین اس کو جمع کرتے تھے. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے، لیکن پہلے ہم بیت المال میں جمع کراتے تھے تو نگرانی محمد کی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم زکوٰۃ تو دیں گے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، لیکن بیت المال میں ہم جمع نہیں کریں گے، ہم اس کو اپنے ثوابدید پر ادا کریں گے، ہم اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دے دیں گے. ہمیں اب بیت المال کے جو حکومت کی طرف سے جو ابو بکر کا قاصد آئے گا، عمر کا قاصد آئے گا، یہ محمد رسول اللہ نہیں رہا، وہ چلے گئے. ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن اب بیت المال کو نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ان سے لڑوں گا. کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے کہ جی کلمہ بھی پڑھ رہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن زکوٰۃ ہم بیت المال میں نہیں دیں. حضرت نے فرمایا کہ واللہ لو منعونی اکالا کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اگر اونٹ باندھنے کی کوئی رسی محمد کو دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسی بھی اگر مجھے نہیں دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، مجھے خدا کی قسم لقاتلتم، ان سے قتال کروں گا میں. اس پر حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کتنا سخت آدمی، فرماتے کہ کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں کو کیسے قتل کر رہے اللہ کے بندے، ان سے کس طریقے پر. رسول پاک نے فرمایا کہ لڑنا اس وقت ہے حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا لا الہ الا، یہ تو لا الہ پڑھتے ہیں. فرمایا جب لا الہ الا پڑھتے تو نماز کو فرض سمجھتے، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے، تو بیت المال میں کیوں یہ چرانا چاہ رہے، میں ان سے قتال کروں گا. دونوں کے بحث مباحثے ہوتے رہے، لیکن حضرت عمر نے آخر میں ہتھیار ڈالا، کہنے لگے فقط شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، للذی شرح صدر ابی بکر، اس جو مقصد ابو بکر کا تھا میں سمجھ نہیں پایا اس کو ابتدا میں، بعد میں اللہ نے میرے سینے کو کھولا، ابو بکر نے مجھے سمجھایا. سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت کی جو تربیت ہوئی، اس تربیت کے تحت آپ نے یہ کیا کہ اس طرح تربیت ہوئی کہ کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے بھائی کو قتل کیا. ابو بکر جیسا رحم دل آدمی، اس نے ابا کو دے مارا تھپڑ، رسول پاک کو اس نے کوئی گالی دی، دے مارا. ناراض نہ ہو، ہمارے بلوچ اور پٹھان بیوی کو گالی دے دو، ماں باپ کو دے دو، پھر بھی برداشت کریں گے. پٹھان اور بلوچ کی بیوی کو گالی دے دیا، یا مرے گا یا سامنے والے کو مارے گا. سلام ہے پٹھانوں بلوچوں، تمہارے ایمان کو سلام ہے. واللہ عالم بعض ساتھی اس کو محسوس کریں گے، مشہور اتنا ہے، ماں باپ کو گالی دیں گے لڑے گا، ٹھیک ہے غصے میں آئے گا، دین کو گالی دیں گے غصے میں آئے گا، وہ کچھ کرے گا. لیکن مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کی بیوی کو اگر آپ نے گالی دے دی نا، پھر خیر نہیں ہے. بزدل قسم کا اگر بلوچ بھی ہوگا وہ، تو آپ خود اپنے مراقبہ کریں اور محاسبہ کریں، اپنے ایمانوں کا، اپنی غیرت کا اور اپنی بہادری کا محاسبہ کریں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں. صحابی کے چہرے پر کوئی تھوکتا ہے تو پہلے اس کو بچھاڑتا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے کلمے کے لیے،
اور لڑائی شروع ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پہ جب تھوکا چہرے کی طرف تو اس نے چھوڑ دیا، کہا پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے پکڑے کہ اپنی ذات کے لیے مارا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے گرفت کرے۔ ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ذات کو اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ صبر و تحمل وہ برداشت کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور قرآن کی گستاخی اور اللہ کی شان میں گستاخی، اس کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ امتحان، یہ جو اثر تھا، یہ جو برکت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا آپ کی تربیت کا تھا، آپ کی محنت کا تھا۔ اس وجہ سے ابن مسعود نے ایک عجیب بات کی، فرمایا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اگر تمہیں کسی کی پیروی کرنا ہے تو عام مولوی کی پیروی نہ کرو، آپ کو اگر پیروی کرنی ہے تو کسی عام پیر صاحب کی پیروی نہ کرو۔ من کان مستنن، اگر کسی کو سنت پہ چلنا ہے، پیروی کرنی ہے، فلیستن بمن قد مات، فرمائے فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ، جو زندہ ہے اس پر نہیں، اولئک اصحاب محمد، جو نبی کی جماعت گزر گئے، کانوا افضل هذه الامتیں، یہ اس امت کے چنے ہوئے سب سے افضل لوگ ہیں۔ آپ اگر پیروی کریں اور کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس کے نقش قدم پر چل کر کے جنت تک میری رسائی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ کوئی بھی جماعت نہیں ہے، یہ محمد کی جماعت ہے۔ من کان مستنن فلیستن بمن، بلکہ ہمارے بعض ہم لوگ کسی زمان میں کسی مولوی صاحب کے لوگ خلاف تھے تو پھر لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا اس مولوی کی فضیلت تعریف لکھ دی، دوسرے مولوی نے لکھ دیا، تیسرے نے لکھ دیا، چوتھے نے لکھ دیا، پانچویں نے لکھ دیا، مولوی کی بڑی تعریفیں ہم لوگوں نے لکھ دی۔ ہمارے شیخ تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لکھتا۔ سبحان اللہ، بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی حضرت آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہتے مولوی ہے بڑا، مان لیا، لیکن میں اس کی تعریف لکھوں کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجھے کیا پتہ کل یہ حکومت کے ہاتھ پہ بک جائے اور کل اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، کہاں تک ان کی رسائی، دماغ ان کا کہاں پہنچا، ہوتا بھی اسی طریقہ پر۔ بڑے بڑے مولوی منظور تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے مولوی مرتد بھی ہو گئے، خدا جس کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، آپ تو یہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ہمارے 7 لاکھ تفسیریں لکھی گئی قرآن پاک کی، 7 لاکھ سب کو سبحان اللہ، 7 لاکھ نہیں، 2.5 لاکھ، 700 زبانوں میں، 700 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئی ہے، 2.5 لاکھ سے بھی زائد تفسیریں 700 زبانوں میں۔ ان میں بعض تفسیریں 2 جلدوں کی، بعض 3 جلدوں کی، ایک تفسیر ہے اس میں 1,500 سے بھی اوپر 1,600 جلدوں کی ایک تفسیر ہے۔ مولوی صاحب نے لکھا زندگی بھر لکھتے لکھتے، وہ تو اسے ٹرک بھر جائے گی، وہ تو پورے ٹرک میں آپ اس کو اٹھائیں۔ وہ تفسیر ہے مصر میں، ابن شاہین کی تفسیر ہے، تفسیر ابن شاہین، 1,600 جلدوں میں، بعض لوگوں نے لکھا کہ 1000 جلدوں میں، تو بڑی تو بنا دو 1000، 1,600 جلدوں میں یا 1000 جلدوں میں، جس کو پورا مولوی صاحب نے لکھا محنت کر کے، آخر میں قلم اس نے پھینکا اور کہا، اوپر دیکھ کر کے رونے لگے کہ پروردگار میں حق ادا نہیں کر سکا قرآن کا جتنا تھا۔ اتنے ماہر لوگ، اور بعض ان میں سے پھر یہ جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں میں نے اس کے 20 جلدوں کی ہے، 10 جلدوں کی بھی ہے، 100 جلدوں کی ہے، 1000 جلدوں کی بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا کہ اول سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کی تفسیر اس نے بڑی 2 جلد میں لکھی، اور بغیر نقطے کے جتنے قرآن کے وضاحت کی، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس میں نقطہ ہو، جیسے با کا نقطہ ہے، تا کا نقطہ ہے، سا کا نقطہ ہے، جیم کا نقطہ ہے، ہا کا نقطہ نہیں ہے، خا کا نقطہ ہے، دال کا نہیں ہے، زال کا ہے، را کا نہیں ہے، زا کا ہے، سین کا نہیں ہے، شین کے نقطے ہیں، سواد کے نہیں ہے تو زواد کے ہے، تو کا نقطہ نہیں ہے تو اللہ آپ کو بھلا کرو زوا کے ہے، عین کا نہیں ہے تو غین کے ہے، فا کا، کاف کا، لام کا نہیں ہے تو نون کا ہے۔ اس خدا کے بندے نے پوری تفسیر جو لکھی، اب خدا کا بندہ کیسے کہہ دوں اس کو، اس نے جو تفسیر لکھی بدبخت نے، بغیر نقطے کے دنیا کو دماغ ہلا کر کے رکھ دیا اس نے،
پوری تفسیر وغیرہ، اور آخر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، مرتد ہو کر کے مر گئے۔ اس لیے کسی پیر صاحب کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے مولوی صاحبوں کی تعریف لکھی مولوی صاحب کی، لیکن شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے مولوی بھی آخر میں مرتد ہو گئے ہیں، تو تم کس کی تعریف کرتے ہو؟ جب تک کہ مجھے اس دنیا سے یہ یقین نہ ہو کہ ایک آدمی کلمے پہ گیا ہے، میں تعریف نہیں کر سکتا۔ اور اصول شرعی بھی یہی ہے، لیکن ہم سے تو غلطیاں ہو گئی، ہم سے تو غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو کوئی بھی پیر، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی شیخ الحدیث، کوئی بھی بڑا پیر طریقت آپ کو پتہ نہیں ہے ایمان کا مسئلہ، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آپ بھی سمجھیں گے، میں سمجھوں گا کہ بڑا بزرگ ہے، لیکن اندر خدا کے ہاں وہ بے ایمان ہے، اس کو کیا کرو گے؟ ایک آدمی جہاد میں لوگ لڑ رہے، وہ جا کر کے اس کو بھی سلاتا ہے، 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 اس کو بھی سلاتا، اس نے کئی لوگوں کو مارا۔ اس کے تلوار کے سامنے جو بھی آتا تھا کٹتا تھا۔ تو صحابہ نے، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کے پاس وحی والا سلسلہ تو نہیں ہے کہ آسمان سے جبریل آئے ان کو بتا دیں، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ما اجزا منا اليوم احد کما اجزا فلان، آج ہم میں سے کسی نے اتنی بہادری نہیں دکھائی، اتنے دین کا کام نہیں کیا جیسے کہ فلان نے کیا۔ فلان کا نام تھا قزمان رومی، جیسے کہ اس نے کیا ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ واہ کیا بہادری ہے! رسول پاک نے فرمایا اللہ کی قسم وہ جہنمی ہے۔ ہے صوفی صاحب ہے، مجاہد صاحب ہے، بہادر صاحب ہے۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کئی لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب لوگوں کو، کافروں کو مار رہا ہے، جہنم میں پہنچا رہا ہے، تو خود جنتی ہے۔ کہتے ما اجزا احد منا اليوم کما اجزا فلان، آج ہم میں سے کسی نے دشمن کو اس قسم کا بدلہ نہیں دیا جیسے اس نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پکا جہنمی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے جیسے کچھ لوگ تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ لوگ غصے میں آ گئے کہ اس قسم کے صوفی کو نبی جہنمی کہہ رہا، اس قسم کے بزرگ کو، اس قسم کے بہادر کو، اس قسم کے کمانڈر کو، ایسے کمانڈو کو، اس کو کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو جہنمی قرار دے رہا ہے۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا آسمان و زمین غلط ہو سکتے، پہاڑ بھی غلط ہو سکتے، اپنی جگہ پر نہ ہوں، یہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں یہ دیکھتا ہوں پیچھے پڑ گیا چھپ کے کہ یہ دیکھتا ہوں نبی کی بات صحیح ہوگی۔ آگے جاتے اس نے کاٹتے کتنے کافروں کو مارا، آخر میں تھوڑا سا زخمی ہو گیا، تو اپنی تلوار کی دھار، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں اپنے سینے میں دے دی، تلوار کی دھار اپنے سینے میں دے دی، اور ترواز کا وہ مقبضہ جہاں سے تلوار کو پکڑتے دستہ، وہ زمین پہ دے دیا، اور جھک گیا اس کے گھڑامپ سے، خود اپنی تلوار سے اپنے آپ کو مار دیا۔ وہ صحابی دوڑ کر کے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پر، لوگوں نے محسوس تو کیا بات تیری نکل گئی کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیا، خود اپنے آپ کو مار دیا۔ فرمایا جا کر کے اعلان کر دو کہ وہ لوگ جنہوں نے محسوس کیا کہ صوفی صاحب کو، بہادر صاحب کو، کمانڈر صاحب کو محمد اس طرح جہنمی کہہ رہا، جا کر کے ان کو بتا دو، اب یقین ہو گیا تمہیں نہیں ہو گیا۔ مسئلہ اس طرح سمجھاتا ہے۔ ہم جس کو بزرگ سمجھے، صوفی سمجھے، ظاہر پر ہماری یہ کہ رسائی ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے رہا، آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے زندگی، یہاں محمد رسول اللہ کا مزار ہے، اور ایک آدمی کتنا خوش قسمت قسم کا آدمی ہے، اذان دے رہا، میں بھی کہتا ہوں کہ واہ، آپ بھی کہتے واہ، فلانا کہتے واہ۔ اب وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ہو گیا بیمار ہو گیا، کئی دن بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا، تو کہنے لگے قرآن لا کر کے مجھے دے دو، قرآن مجید بھی نہیں کہا، قرآن لا کر کے دے دو۔ لا کر کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مسجد کا مؤذن رہا ہے، اذان دیتا رہا ہے، لا کر کے قرآن اس کو دے دیں، اور شاید وہ قرآن سے کوئی مدد لے رہا ہے اور قرآن کو چومنا چاہ رہا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے، لا کر کے قرآن دے دیا، دے مارا، قرآن کو اٹھا کر کے مارا، اسی میں مر گئے۔
جی آپ کے مؤذن صاحب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کے خطیب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کی تبلیغی کا یہ حشر ہو سکتا ہے، اور آپ کا مولوی صاحب اور آپ کا شیخ الحدیث مرتد ہو سکتا ہے، وہ ایمان کا سودا کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے لی، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے، یعنی اب یہ دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق۔ 313 جب یہ لوگ میدان بدر میں، ان کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تو نہیں ہے، ایک قافلے کے تعاقب کرنے کے لیے ہم آ گئے، لیکن اب یہ ہے کہ 1000 کے لگ بھگ مسلح لوگ آئے ہوئے، اچانک آگے ہمارے پاس سوائے چند تلواروں کے خالی ہاتھ ہیں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ کیا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا لڑنے کے لیے نہیں آئے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ابن مسعود نے، حضرت کی اپنی رائے تھی اور حضرت کو پہلے سے بتایا بھی گیا تھا، 9 پارے کے اندر موجود ہیں، یا قافلہ آپ کو دے دوں گا ابو سفیان کا، یا آپ کو لڑاؤں گا، یا اپنے شیروں کو میں لڑاؤں گا، گیدڑوں سے لڑاؤں گا، تاکہ گیدڑوں کو پتہ چلے کہ خدا کے شیر کیسے ہوتے۔ اور مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ جب ہاتھ خالی ہو، پھر خدا اپنی خدائی کو دکھاتا ہے۔ مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ ہمارے مولوی لوگ، ہم لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ماہر ہوتے، بڑے ماہر ہوتے۔ یہاں سے جب ملا عمر پر جب حملہ ہوا نا، ہمارے بڑے 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 مولوی، بڑے صوفی گئے، انہوں نے کہا ملا عمر ایک اسامہ کا مطالبہ ہے، اپنے ملک سے نکالو، اگر امریکہ کے حوالے نہیں کرتے ملک سے نکالو، بس امارت اسلامی، حکومت اسلامی بچ جائے گی آپ کی، کیوں پٹھانوں کو مرواتے ہو؟ ایک آدمی کا مسئلہ ہے۔ تو مولا عمر نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ تم لوگ تفسیر بھی پڑھاتے ہو، حدیث بھی پڑھاتے ہو، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ ظلم اس پر کرتا ہے، نہ کسی کے حوالہ کرتا ہے اس کو، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو کسی کے۔ بتاؤ اس کا قصور کیا ہے؟ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے یہ ارب پتی کھرب پتی مکہ مدینہ کو چھوڑ کر آ کر کے ادھر پہاڑوں میں آ گیا، اس نے سمجھا یہ غیرت مند ہے، ایمانی غیرت میں، اور میں بھی بے غیرت بن جاؤں۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، کہ ملا عمر نے ایسی باتیں کی تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صحابہ کا بچا ہوا کوئی آدمی ہے، صحابہ میں سے بچی۔ اس نے کہا کہ میں کوئی قصور تو اس کا بتا دو، نہ اپنے ملک سے نکالوں گا، نہ ان کے حوالہ کروں گا۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا، اللہ نے، خدا نے اپنی خدائی دکھائی اور مخلوق کی رسوائی بھی دکھائی، خدا نے اپنی خدائی بھی دکھائی اور مخلوق کی رسوائی بھی دکھائی۔ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنا حشر دیکھ لو۔ پہلے تو ہم کہتے تھے لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لا الہ الا امریکہ، سپر طاقت، اب سپر طاقت یہ اب بھی اب دیکھیں، ملا امیر متقی آج بھی وہ روس کے وزیروں سے دوسروں سے ملتا ہے، ظالم پکڑیے اس طرح ہے۔ اور یہ جو دیکھا نا آپ کے داڑھی منڈے انگریز کے جو بچے، یہ پتلوں والے ایسے جاتے جیسے عورتیں سر نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ رات کو ان کی عزت لوٹ جاتی ہے نا۔ مرد تو سر اٹھا کر کے چلتا ہے، عورت جو نیچے دیکھتی ہے نا، وہ کیا سر اٹھا کر کے وہ بات کرے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے، یہ بغیرت ہے، غیرت مند ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کو کتنا تعلق تھا، اس تعلق کے بنیاد پر آپ نے مصلی بچھا کر کے رونے لگے۔ فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن توبۃ، پھر جوش میں آ گیا، قربان جاؤں، سبحان اللہ، جوش میں آ گیا۔ دیکھیں نا تعلق اتنا ہے، میرا بچہ میری داڑھی کو پکڑ لے اس کے لیے جائز ہے، لیکن تم پکڑ کر کے دکھاؤ، نہیں پکڑ سکتے آپ۔ بچہ اس سے تعلق ہے، بچے کے ساتھ تعلق ہے، وہ میری داڑھی پکڑ لے۔ یہ جملہ کسی کو کہنے کی، اگر کوئی بھی مولوی کہے گا نا، مولوی یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو ہمارے تبلیغیوں کو ہلاک کرے گا، ہمارے دارالعلوم والوں کو ہلاک کرے گا، بنوری ٹاؤن والوں کو ہلاک کرے گا، جامعہ صدیقہ والوں کو ہلاک کرے گا، تیری عبادت کوئی نہیں کرے، وہ مولوی نہیں، بغیرت ہے وہ، اس کو شرعاً یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ اگر آپ نے ہمیں ہلاک کیا تو آپ کی عبادت کون کرے گا؟
وہ کتے کا بچہ تیرے جیسے لاکھوں کو اور پیدا کر سکتا ہے، تجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو اتنا قریبی نہیں ہے، لیکن لاڈلا محمد ہے۔ بخاری میں الفاظ ہے، اے اللہ یہ 313 اگر ہلاک ہوں گے آپ کی عبادت کون کرے گا؟ میرے رب کو بھی مزہ آ رہا تھا، محمد کو بھی مزہ آ رہا تھا، یہ کہتے ہیں۔ یہ مولوی کو اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا پیر صاحب نہیں کہہ سکتا، جتنے اس کے پیشانی پر کالا داغ بھی ہو، سجدے سے آپ کے کسی پیر طریقت کو اجازت نہیں ہے، لیکن محمد کا لاڈ بھی دیکھ لو، سبحان اللہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب۔ میں نے عرض کیا کہ قریب تو یہی ہوتا، بچے کبھی کھیلتے کھیلتے اللہ آپ کا بھلا کرے اس طرح باجی کی داڑھی بھی پکڑ لیتے۔ قرب کے اصول بھی الگ ہوتے ہیں۔ یہ لاڈلا ہے، مغلوب الحال ہو کر کے کہہ رہا ہے میرے رب کو بھی مزہ آ رہا تھا، فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا تھا، اللہ نے کرم بھی کر دیا، اللہ پاک نے سارا گیم بھی بدلا۔ لیکن اس موقع پر جب آپ سجدے میں تھے، حضرت ابو بکر آ گئے، ابو بکر آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سر اٹھاؤ، سر مبارک اپنا اٹھاؤ سجدے سے، بس ہو گیا سر اٹھاؤ حضرت، سر اٹھاؤ حضرت، اللہ واسطے بس ہو گیا۔ واہ، اب تک ہوا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہتے ہو گیا، ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھاؤ، ہو گیا، خدا کی قسم یہ شکست میں ہے۔ اور الفاظ ابو بکر کی زبان سے نکلے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اس جماعت کو شکست ہوگی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پشت پھیر کر کے، سندھی میں چمتا تو بھاڑی تھی بھجی ویندہ، بھاڑی ہو کر کے یہ بھاگ جائیں گے، ان کو شکست ہوگی۔ خدا کو اتنا مزہ آیا، اللہ نے اس کو، ابو بکر کے ان جملوں کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ابو بکر کے ان جملوں کو اللہ نے، اب سورۃ القمر کے اندر موجود ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا یہ اللہ کا انتخاب ہے، ان لوگوں کا انتخاب اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کے لیے، اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے نبی کے رفاقت کے لیے ان کا انتخاب کیا، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ اس لیے ابو بکر کے ایمان کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکتے، ادھر بے ایمانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عمر کے بے ایمانی کا تصور بھی نہیں ہے، دونوں کے دونوں محمد رسول اللہ کے سسر بھی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اور عثمان تو ذی النورین ہے، عثمان تو ذی النورین ہے، آپ کی ایک بیٹی دے دی، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، میرے نبی نے سکوت طاری ہو گیا۔ میرے نبی فرما رہے کہ عثمان اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی آپ کو دیتا، کوئی کائنات کا تاج محمد رسول اللہ اس طریقے پر کسی بے ایمان کو اپنا یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں ان کو دے دے، اور علی کو بھی اللہ کو اپنی بیٹی دے دی، علی کو بھی بیٹی دے دی۔ اس وجہ سے علوی بھی ہم لوگ ہیں، علی والے بھی ہم ہیں، حسن والے بھی ہم ہیں، حسین والے بھی ہم ہیں، کوئی بھی نہیں ہے یہ حسن اور حسین کا، علی کا نام لے کر کے ابو بکر کو گالی دینے والا اور عمر کو گالی دینے والا، اس لیے اس کی سزا یہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو، میرے شاگردوں کو برا بھلا کہہ دیں، فرماتے کہ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برائی پر کروڑوں لعنتیں، یہ حدیث ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ہمارے شاگرد، میں بھی تو ہزاروں کو پڑھاتا ہوں، شاگرد ہم اچھلتے کہ ہم نے سلیم اللہ خان کو دیکھا ہے، سلیم اللہ خان کو دیکھا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے آپ کون ہیں؟ میں نے تو حسین احمد مدنی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، آپ کون ہیں؟ پھر حسین احمد مدنی کہے کہ آپ کون ہیں، آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے محمد قاسم نانوتوی سے پڑھا، محمد قاسم نانوتوی تو کہتے آپ کیا ہیں؟ میں نے تو شاہ عبد الغنی کو دیکھا ہے، شاہ عبد الغنی نے شاہ اسحاق کہتے آپ کون ہیں؟ میں شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کہتے میں شاہ ولی اللہ، اڑے کروڑوں شاہ ولی اللہ، کروڑوں سلیم اللہ، کروڑوں مولوی منظور، کروڑوں ابو بکر کے جوتے پہ قربان جائے۔ ان لوگوں نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، عملی صورت بھی محمد رسول اللہ ان کو بتا دے۔ اس وجہ سے صحابہ کی پاکیزہ جماعت، صحابہ کی پاکیزہ، انبیاء کے بعد سب سے قیمتی جماعت، سرمایہ دار یہی ہے۔ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مناسبت سے عرض کر رہا تھا، ابھی 22 جمادی یہ ہے کہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ ہمارے ہاں عجیب سلسلہ ہے، ہمارے ادارے اور ہماری حکومتیں وہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر امن و امان ہو،
بالکل امن ہونے چاہیے. ہم مومن ہیں, امن ہونا چاہیے. ہم مسلم ہیں, سلامتی ملک کے اندر ہونی چاہیے. لیکن تم لوگ خود بگاڑتے ہو نا, خود بگاڑتے ہو. جب ان منحوسوں کا کوئی جلوس نکلتا ہے, ان کا جلوس کوئی نکلتا تو پورے, اللہ آپ کا بھلا کرے, میڈیا پورے روڈوں کے لیے بلا کے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل اگر آپ اتنا مقام دے رہے, یہ آپ لڑا رہے, خود ہمیں لڑا رہے, آپ خود لوگوں کو لڑا رہے, لڑا کر کے آپ بتانا یہ چاہ رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ابو بکر اور عمر اور عثمان, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پنجتن والے پاک والے بھی نہیں ہے, خدا کی قسم. پنجتن پاک پاک تھے, یہ ناپاک ہے. پنجتن پاک پاک تھے, یہ ناپاک ہے. آپ اتنا تو دیکھ لو کہ ان کے وارث کون ہیں, ان کے وارث کون ہیں. ان کے وارث سنی ہیں یا ان کے وارث وہ لوگ ہیں شین والے. آپ سمجھ گئے کہ ان کا وارث کون ہے, جو قرآن تھوڑا سا پڑھے تو منہ ٹھیڑا ہو جائے. قرآن تھوڑا سا پڑھے تو منہ ٹھیڑا ہو جائے. میں تو مرکز میں گیا ہوں, جہاں سے یہ نالے نکلتے ہیں نا, جہاں سے یہ سیوریج جہاں ٹوٹا ہوا, جہاں گند ہے, جہاں سے ایران میں, وہاں تو گیا ہوں نا. آپ کے بزرگوں میں سے کوئی نہیں گیا ہے, کوئی بھی مولوی نہیں ہے, نہ کوئی تبلیغی گیا نہ کوئی گیا. آپ کے تو بڑے بڑے پیغمبر ہوتے ہیں. میں گیا ہوں اور جا کر کے ان کے منہ پہ میں نے جوتا مارا. گیا ہوں جی, میں مقابلے میں گیا ہوں. آپ کا کوئی مولوی گیا نہیں ہے, آپ کی تاریخ میں گیا بھی نہیں ہے, آپ محسوس نہ کریں. لیکن وہاں کے خدا کی قسم جو آخری ان کو بھی دیکھا ہے. تھوڑا سا مجھے اگر تردد ہو پہلے تب, لیکن اب کوئی تردد نہیں ہے. دیکھا کہ منہ ٹھیڑا ہوتا ہے. یہ جو سب سے بڑا جو خامنہی ہے نا, اس کو بھی 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. برا حال ہے ان کا. پاکستان میں جو ان کے بڑے بڑے ہستیاں ہیں, ہمارے والے لوگ خود تو چونکہ دعائے قنوت بھی سورہ اخلاصوں کو یاد نہیں ہے, تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی اردو اس کی اچھی ہو گئی. خدا کے بندے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن بھی ان کو نہیں آتا. یہ پاکستان میں ان کے بڑے بڑے میں نے دیکھا. ایران تو میں گیا, ہمارا ملک ہے, ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں, ہماری پوری رشتہ داری ہے وہاں. ایران تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اب تو میں ایران نہیں جاتا, اس لیے کہ فی الحال مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے. لیکن یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑا سا بڑا مولوی کہتے ہیں ایک آیت ہے, اس کا یہ ایک مفہوم یہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بابا تم مفہوم بتاؤ, آیت ہم نکالیں گے, تو مفہوم بتاؤ. اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کو سمجھتا ہے کہ یہ مولوی ہے, اس پہ بھی خدا کی پھٹکار ہے, اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے پر سنیوں کے جذبات کے ساتھ, یہ ملک ہے سنیوں کا ہے, یہ ملک سنیوں کا. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اگر اس ملک پر حملہ ہو جائے, ہندو آپ کے ساتھ دے گا, ہندو آپ کے ساتھ دے گا, سکھ آپ کے ساتھ دے گا, اور پوری دنیا آپ کے ساتھ دے گا. معاف کیجئے گا, یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. ہندو ان کے کاروبار ہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں, سکھ بھی یہاں پر ہے, بریلوی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, دیوبندی, سب ساتھ دیں گے. خدا کی قسم فوج کے شانہ بشانہ اس سے زیادہ انڈیا اگر حملہ کرے, یہ سارے کے سارے وہ کریں گے. لیکن ایران اگر حملہ کرے تو آپ اس کے ساتھ نہیں. اگر وہ کر لے, یہ لوگ ان کے ساتھ دیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے, اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے. اس طرح ملک کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ان کو غریق رحمت کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.